الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، عزیز ماؤں اور بہنوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک سیرت آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، اور ابتدائی زندگی کے حالات آپ سماعت کر چکے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم کس طرح ہوئی، آپ نے کس طرح تعلیم حاصل کی، اس کا بیان چل رہا تھا۔ اور اب گھریلو زندگی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں کس طرح رہا کرتی تھیں، ان کے گھر کا کیا ماحول تھا اور گھر کی کیا حیثیت تھی، کیا استھتی تھی، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کیسا تھا اور ہمارا گھرانہ کیسا ہے، اگر ہم دیکھیں گے تو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ حالانکہ ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مانتے ہیں، ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشوا مانتے ہیں، رہنما اور لیڈر مانتے ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے نمونہ بنایا ہے اور آئیڈیل بنایا ہے۔ نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمائے ہیں، لیکن آج ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ نہ بنا کر ان لوگوں کو نمونہ بنایا ہے جو دین سے دور ہیں یا دین کو مانتے نہیں ہیں یا دین سے متنفر ہیں۔ ان لوگوں کو نمونہ بنا رکھا ہے جو ہم کو دین سے دن بدن دور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہم نے غیروں کے فیشن کو اپنا رکھا ہے اور نبی کے فیشن کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے اور غیروں کے طریقے کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آج ہم در در مارے پھر رہے ہیں، اور آج ہمیں ترقی کا کوئی سرا نہیں مل رہا ہے۔ ہم جس لائن میں اور جس رخ پر ترقی تلاش کر رہے ہیں، اس رخ پر ترقی اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ترقی رکھی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں، اللہ تعالیٰ نے ترقی رکھی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں، آپ کی سنت میں اور آپ کے اسوے میں اللہ تعالیٰ نے ترقی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر کسی کا چہرہ پسند تھا تو محمد رسول اللہ کا چہرہ پسند تھا، اگر اللہ تعالیٰ کو کسی کے بال پسند تھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پسند تھے، اگر اللہ تعالیٰ کو کسی کی چال پسند تھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال پسند تھی، اللہ تعالیٰ کو کسی کا دیکھنا پسند تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا پسند تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا تذکرہ کیا، آپ کے بالوں کا تذکرہ کیا، اور آپ کے چہرے کا تذکرہ کیا، آپ کی چادر مبارک کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنے نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر پکارا، کبھی والضحیٰ کہا تو کبھی یا ایھا المدثر کہا تو کبھی یا ایھا المزمل کہا، مختلف القاب سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے۔ اس نبی کی زندگی ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہے اور ہم غیروں کی زندگی میں طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں، غیروں کی زندگی میں ہم کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے غیروں کے طریقے میں کامیابی وہ ڈھونڈے جس کے پاس طریقہ نہ ہو۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل دے کر پہنچایا ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے نمونہ دے کر پہنچایا ہے۔ ہم اس نمونے کو چھوڑ کر، اس آئیڈیل کو چھوڑ کر کس کے پیچھے جا رہے ہیں، کس کے طرز پر زندگی گزار رہے ہیں؟ یاد رکھیے جس کے طرز پر ہم زندگی گزار رہے ہیں اور جس کو ہم نے اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا رکھا ہے، اس کے طریقے میں سوائے ناکامی کے اور سوائے گمراہی کے کچھ ہمیں نہیں مل سکتا۔ اور ایک بات میں آپ سے اور عرض کرتا ہوں، اور میں اکثر اپنے بیانات میں اس بات کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی چیز بنوانا ہے، مان لیجئے سونے کی انگوٹھی آپ کو بنوانا ہے یا چاندی کی انگوٹھی بنوانا ہے، آپ نے نمونے کے طور پر سنار کو دے دی کہ یہ اسی طرح کی انگوٹھی مجھے بنا دو، یا کوئی سامان آپ کو فرنیچر تیار کروانا ہے، آپ نے نمونے کے طور پر بتا دیا کہ مجھے اس طرح کا فرنیچر چاہیے، اگر مجھے بتائیے اس نے آپ کی مرضی کے مطابق فرنیچر نہیں بنایا، جو نمونہ آپ نے دیا تھا اس نمونے کے مطابق آپ کا سامان تیار نہیں کیا، آپ کیا لینا گوارا کریں گے؟ آپ کی طبیعت گوارا نہیں کرے گی کہ ہم نے تو نمونہ یہ دیا تھا، آپ نے اس طرح بنایا۔ آپ کا چہرے کا رنگ بدل جائے گا، آپ کے بولنے کا انداز بدل جائے گا، آپ اس کو لینا پسند نہیں کریں گے، آپ کی طبیعت اس سے بات کرنے کو نہیں چاہے گی۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے جو نمونہ ہمیں دیا ہے، جو آئیڈیل ہمیں دیا ہے، جو نمونہ اور جو سیمپل ہمیں دیا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہے۔
آئیڈیل ہیں، یہ تمہارے لیے سمپل ہیں، ان کی طرح تم اپنی زندگی کو بناؤ، ان کی طرح تم اگر اپنی زندگی کو بنا کر لے آؤ گے تو میں تمہیں کامیاب کر دوں گا، دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب کروں گا اور آخرت کی لامحدود زندگی میں بھی کامیاب کر دوں گا، جنت کے اعلیٰ درجوں میں تمہیں پہنچا دوں گا، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے تمہیں بچا لوں گا۔ یہ نمونہ ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اگر آپ غور کریے کہ کیا ہم اپنے آپ کو نبی کی طرح بنا رہے ہیں؟ جو نمونہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا، جو سیمپل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا، اس سیمپل کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈھال رہے ہیں؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ میں تمہارے لیے آئیڈیل ہوں، میں تمہارے لیے نمونہ ہوں، مجھے جیسے دیکھتے ہو ویسے کام کرو۔ لیکن اللہ رحم کرے، اللہ معاف کرے، آج امت مسلمہ نے، امت محمدیہ نے غیروں کو اپنا نمونہ بنا رکھا ہے، غیروں کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم واقف بھی نہیں ہیں۔ آج ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ نبی کی زندگی کیا تھی، نبی کون تھے، جس نبی نے جو ہے اس دین کو اور خون سے سینچا ہے، جس نبی نے اپنے اہل و عیال کو اور اپنے بیوی بچوں کو بھوک پیاس کی حالت میں دیکھا ہے، جس نبی نے ہمارے لیے جو ہے راتوں کو جاگے ہیں، جو نبی ہمارے لیے بھوکا رہے ہیں، پیاسے رہے ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، دوسروں کی کڑوی کسیلیں سنی ہیں، آج اس نبی کی تعلیمات سے ہم دور ہیں، آج ہم اس نبی کے طریقے سے دور ہیں، آج ہم اس نبی کے اسوے سے دور ہیں، اور آج ہم نے غیروں کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے۔ کیا بتائیے ایسے میں ہمیں کامیابی مل سکتی ہے جب ہم اپنے نمونے کے مطابق سامان لینا نہیں چاہتے، نمونے کے خلاف سامان لینا نہیں چاہتے، جو نمونہ ہم نے دیا ہے اس کے مطابق کوئی سامان بنا رہا ہے، ہم لیتے نہیں ہیں، ہم جو ہے بدل جاتے ہیں۔ تو پھر بتائیے جو نمونہ اللہ نے ہمیں دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے مطابق اپنے آپ کو بنا لو، ہم نے ان کے مطابق اپنے آپ کو نہیں بنایا، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیں گے؟ کیا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کامیابی مقدر کر دیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا کی اور آخرت کی سرخ روئی مقدر کر دیں گے؟ نہیں میرے بھائیوں، اگر ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑا ہے تو ہم دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور اس سے پہلا جو مصرع ہے، جس نے ذرے کو اٹھایا صحرا کر دیا، جس نے قطرے کو ملایا دریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ قربان جائیے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور ذات رسالت پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو جن کی گٹھی میں لڑنا تھا، جن کی گٹھی میں جھگڑنا تھا اور برسوں کی لڑائیاں چل رہی تھیں اور خون ریزی عام تھی، فتنے فساد عام تھے، ظلم و زیادتی عام تھی، چاروں طرف ظلم و زیادتی کا اندھیرا تھا، چاروں طرف تاریکی ہی تاریکی تھی، چاروں طرف فطروں کا شور تھا، چاروں طرف جو ہے مالداروں کا شور تھا، اور چاروں طرف غریبوں پر ظلم کیا جا رہا تھا، عورتوں پر ظلم کیا جا رہا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، اور عورتیں وراثت کے اندر تقسیم کی جا رہی تھیں، ماں بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کیا جا رہا تھا۔ ایسے دور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان لوگوں کو جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دیا، غمخوار بنا دیا، اور مواخات کا درس دیا، مودت اور محبت کا درس دیا، الفت و انسانیت کا درس دیا، اور سب کو جو الگ الگ کھانا پسند کرتے تھے ایک پلیٹ میں کھانے والا بنا دیا، ایک برتن سے پانی پینے والا بنا دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی ہے۔ اگر ہم پیچھے کی طرف جائیں گے، صحابہ کرام کو اپنا نمونہ بنائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنائیں گے، تو ہم ترقی کی طرف جائیں گے، اور اگر ہم نے آگے والوں کو دیکھا، موجودہ دور کے لوگوں کو دیکھا، تو ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے، سوائے تنزلی کے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اگر ہمیں ترقی کرنا ہے
تو ہم پچھلوں کی تاریخ کو پڑھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، اپنے گھروں میں تعلیم کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کی قربانیوں کو پڑھیں، حیات الصحابہ کا درس ہمارے گھروں میں ہو، حیات الصحابہ کی تعلیم ہمارے گھروں میں ہو، اور صحابیات کے واقعات ہمارے گھروں میں پڑھے جا رہے ہوں، اور بزرگوں کے واقعات ہمارے گھروں میں پڑھے جا رہے ہوں، احادیث کی تعلیم ہمارے گھروں میں ہو رہی ہو، پھر نبی سے محبت اور صحابہ سے جو محبت ہے وہ پروان چڑھے گی، بڑھے گی، اور پھر یہ معاشرہ جو بے حیائی کی طرف جا رہا ہے، یہ معاشرہ جو عریانیت کی طرف جا رہا ہے، جو ظلم و فساد کی طرف جا رہا ہے، جہاں پر سود کا بازار گرم ہے، خوریزی کا بازار گرم ہے، ہر انسان ایک دوسرے پر جو ہے آج بھی ظلم و زیادتی کر رہا ہے۔ پہلے کے دور میں بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، آج کے دور میں اللہ معاف کرے، آج کے دور میں لوگ ایسی ادویات استعمال کر رہے ہیں، ایسی دوائیں کھا رہے ہیں جن سے حمل نہیں ٹھہرتے ہیں، تو پیدا ہونے سے پہلے ہی اس دور میں مار دے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے اس انسانیت پر، اور خود اپنے آپ پر، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، شریعت اسلام پر بڑا ظلم ہے۔ اس کا خمیازہ انسان کو بھگتنا ہے۔ دنیا میں 4 دن کی عیش و آرام کی زندگی گزار کر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ یہ دنیا کی زندگی یہ امتحان کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی یہ کھیتی کرنے کی زندگی ہے، فصل کاٹنے والی زندگی یہ نہیں ہے۔ فصل کاٹنے والی زندگی اس زندگی کے بعد، موت کے بعد جو شروع ہوگی وہ زندگی ہے۔ اس لیے فرمایا الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو انسان آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو انسان دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا ہم صرف اس کو اتنی دنیا دیں گے جتنی اس کی مقدر میں لکھی ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیتے ہیں، دنیا اس کے قدموں میں چل کر آتی ہے۔ بزرگوں کے واقعات پڑھ لیے اور اولیاء کے واقعات پڑھ لیجئے، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھ لیجئے کہ وہ صحابہ کرام جن کے گھروں میں کھانے کا نہیں ہوتا تھا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ حال تھا کہ 3 چاند گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں پر گزر ہوتا تھا۔ پوچھا کہ کالی چیزوں پر گزر ہوتا تھا تو وہ کالی چیز کیا ہے؟ فرمایا کھجور اور پانی۔ کہا کہ یہ تو کالی نہیں ہے، کہا کہ بھوک کی شدت اتنی ہوتی تھی کہ دکھنے میں یہ پانی کالا لگتا تھا اور یہ کھجور کالی لگتی تھی۔ اس غربت کی زندگی نبی نے گزاری ہے اور صحابہ کرام نے گزاری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک لگتی تھی اور بھوک کی شدت ہوتی تھی تو میں اپنے پیٹ کو زمین سے چمٹا دیتا تھا۔ لوگ یوں سوچتے تھے کہ یہ مجنون ہو چکا ہے، یہ دیوانہ ہو چکا ہے، اور اس دور میں دیوانوں کا علاج گردن دبا کر کیا کرتے تھے۔ لوگ آتے تھے اور میری گردن دباتے تھے اور سمجھتے تھے کہ میں دیوانہ ہو گیا ہوں، مجنون ہو گیا ہوں، حالانکہ میں کوئی دیوانہ نہیں تھا، میں کوئی مجنون نہیں تھا، میرے کو بھوک کی شدت تھی جس کی وجہ سے میں نے اپنا پیٹ زمین سے چمٹا دیا تھا۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی تھی۔ پھر بعد کے دور میں دیکھیے یہ صحابہ کرام پھر مصر فتح ہوا، شام فتح ہوا، عراق فتح ہوا، یمن فتح ہوا، حجاز فتح ہوا، بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے، قیصر و کسریٰ کے تاج و تخت جو ان کے قدموں میں آئے، اور پھر جو ابو ہریرہ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا وہ قطان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر دین کے اوپر اپنے آپ کو ہم نے لٹایا، دین کے اوپر اپنے آپ کو ہم نے لگایا تو دنیا ایسے چل کے آئے گی جیسے پہاڑ کے اوپر سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے، ایسے دنیا ہمارے قدموں میں آئے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ہم لگائیں۔ پہلے انسان لگاتا ہے پھر اس کا فائدہ لیتا ہے۔ کسی کسان کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ پہلے کاٹے بعد میں بوئے، پہلے بوتا ہے اور پھر کاٹتا ہے۔ ہم پہلے بوئیں اس کے بعد کاٹنے کی امید رکھیں۔ ہم نے بویا نہیں ہے، ہم نے عمل کیا نہیں ہے، اللہ کو راضی کیا نہیں ہے، آخرت کے لیے عمل کیا نہیں ہے، اور پہلے ہی ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے، ہمیں وہ مل جائے۔ تو میرے بھائیوں، پہلے اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے دین پر لگانا پڑتا ہے اور اپنی ہستی کو مٹانا پڑتا ہے۔ جس طرح دانہ زمین میں اس کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ بالکل سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، پھر وہ جب پودے کی شکل میں گلے گلزار کی طرح نکلتا ہے۔ اسی طرح اپنے آپ کو ہمیں مٹانا پڑے گا، اور جب ہم اپنے آپ کو مٹا دیں گے تو پھر اللہ گلے گلزار کی طرح ہمیں روشن کر دے گا، لہاتا ہوا درخت بنا دے گا جس سے ہزاروں شاخیں نکلیں گی اور بہت سارے پھل لگیں گے اور پوری دنیا کے انسان فائدہ اٹھائیں گے۔
آج بزرگوں کی تاریخ پڑھ لیجئے، ان کے حالات پڑھ لیجئے، کچھ نہیں تھے، لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین پر لگایا، اللہ نے دنیا میں ان کو چمکا دیا، اور یہ دنیا میں ان کا چمکنا اور دنیا میں ان کا جو ہے اس مقبولیت کو حاصل کر لینا علامت ہے اس بات کی کہ مرنے کے بعد بھی اللہ ان کو کامیاب کرنے والا ہے۔ مرنے کے بعد بھی ان کے پیچھے بہت سارا لشکر ایسا ہوگا جن کو جنت میں لے کر جا رہے ہوں گے۔ بہت سارے لوگوں کو ان کے ہاتھ پر کلمہ نصیب ہوا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن گناہ گاروں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی ہے، بہت سارے بے نمازی ان کے ہاتھ پر نمازی بنے ہیں، ان کی باتوں کو سن کر ہدایت والے راستے پر آئے ہیں۔ یہ کام ہے محمد رسول اللہ والا، یہ کام ہے صحابہ کرام والا۔ اس کام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کام اللہ تعالیٰ نے نبی کے سپرد کیا، نبی نے صحابہ کے سپرد کیا، اور صحابہ کے ذریعے یہ کام ہم تک پہنچائے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس مشن کو لے کر ہم آگے بڑھیں، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، حالات کتنے ہی نازک کیوں نہ ہو، جو انسان اللہ کے دین کا داعی ہوتا ہے اللہ اس کو اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھٹے پارے کے اندر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے پیغمبر کے ذریعے پوری امت کو خطاب ہے، پوری انسانیت کو خطاب ہے، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیغام ہم تمہیں دے رہے ہیں، جو چیز ہم تمہارے اوپر نازل کر رہے ہیں، جو احکام ہم نے تمہیں عطا کیے ہیں، اس کو پہنچاؤ۔ اگر پہنچانے کا تم نے حق ادا کیا تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اگر تم نے اس پیغام کو پہنچایا تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اس طرح سے حفاظت کرے گا جس طرح سے محفوظ قلعے میں انسان اپنے آپ کو محفوظ خیال کرتا ہے اور محفوظ تصور کرتا ہے، اور حقیقت کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے وہ محفوظ ہوتا بھی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو دین ہم نے تمہیں دیا ہے، جو پیغام ہم نے تم تک پہنچایا ہے، اس پیغام کو تم آگے تک پہنچاؤ۔ تو اللہ نے نبی کو پیغام عطا کیا، نبی کے ذریعے صحابہ کو ملا، صحابہ کے ذریعے بعد کے لوگوں کو ملا، اس طرح سے یہ ہم تک پہنچائے۔ اب ضرورت ہے کہ ہم اس پیغام کو آگے پہنچائیں، اور ہم پیغام کو آگے پہنچائیں گے واللہ یعصمک من الناس، اللہ حفاظت کرے گا، تمام لوگوں سے اللہ حفاظت کرے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے ذمہ داری لی ہے حفاظت کرنے کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دعوت کا کام ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو دنیا میں بھیجا ہے، اور ایک اور حدیث کے مطابق 2,24,000 نبیوں کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اتنے سارے نبی لے کر آئے ہیں اس کام کو، تو یہ کام کیا معمولی ہو سکتا ہے؟ معمولی کام تو کسی سے بھی کروا لیا جاتا ہے، یہ بڑا اہم کام ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے نبیوں کو بھیجا ہے، اور نبیوں کے بعد اتنے سارے صحابہ کرام نے جو ہے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اس دین کو لے کر پوری دنیا میں پھیلے ہیں اور اللہ کے کلمے کو بلند کیا ہے۔ اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کلمے کو اور اس دعوت دین کے کام کو ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، اور پوری دنیا میں پھیلنے کی، پوری دنیا میں اس کام کو لے کر چلنے کی امید رکھیں، اور اللہ سے دعائیں مانگیں۔ ہم یہاں محنت کر رہے ہوں گے، ہم یہاں دعا مانگ رہے ہوں گے، اللہ دوسری جگہ ملکوں میں ہدایت کی ہوائیں چلا رہے ہوں گے، ہدایت پھیلا رہے ہوں گے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں گی، لوگ اسلام کی آغوش میں آ رہے ہوں گے، اور گناہوں سے توبہ کر رہے ہوں گے، مسجدوں کا رخ کر رہے ہوں گے۔ ہمارا رونا کئی لوگوں کو جو ہے توبہ کروا سکتا ہے، ہمارا اللہ کے آگے رونا کئی لوگوں کو اسلام کی دولت سے نواز سکتا ہے، ہمارا اللہ کے سامنے رونا کئی ان بندوں کو جو اللہ سے دور ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ سے قریب کر سکتا ہے۔ اس لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہیں دین پر، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب موت آئے تو ایمان والی موت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے احکام پر عمل کرنے والا بنائے، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔